السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 505، سورہ یوسف، آیت 110 تا 111، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے ہمیشہ ایک عبرت ہے۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب استیأسا نا امید ہو گئے الرسل رسول، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم کہ بے شک وہ، قد تحقیق کذبوا جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم تو آ گئی ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد، فنجیا پھر نجات دی گئی، من اسے جسے، نشاء ہم چاہتے تھے، ولا یرد اور نہیں پھیرا جاتا، بأسنا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، فی قصصہم ان کے بیان میں، عبرت لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، ما کانا نہیں ہے، یعنی نہیں ہے یہ قرآن، حدیثاً ایسی بات، یفترا کہ گھڑ لی گئی ہو، ولیکن اور لیکن تصدیق ہے، اللہ اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وتفصیلا اور تفصیل ہے، کل شیء ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ یوسف کی یہ آخری آیات بینات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور گمان کر لیا انہوں نے کہ یقیناً ان سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول، جو آدمی ہم نے قوموں میں بھیجے، وہ مدتوں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، جیسے جناب نوح علیہ السلام 950 سال، اور اسی طرح بعد میں پیغمبر، اور اتنی لمبی لمبی دعوت کے باوجود قوم ایمان نہیں لائی، اگر کوئی ایمان لائے بھی تو چند گنے چنے لوگ، یہاں تک کہ جب رسول ان کے ایمان لانے سے بالکل نا امید ہو گئے کہ اب یہ بے ایمان لانے والے نہیں، جیسے جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ان کافروں کو نیست و نابود کر دے، ان کے گھروں، ان کی اولادوں سمیت، لا تذرن علی الارض من الکافرین دیارا، ان کو ان کے گھروں سمیت تباہ و برباد کر دے۔ تو ایک لمبی مدت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لا الہ الا اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لمبی مدت دعوت دینے کے بعد مایوس ہو گئے کہ اب ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائے گی، تو انہوں نے گمان کیا۔ ظنا یہ وسوسے اور گمان اور یقین تینوں معنوں میں آتا ہے۔ ظن یہ وسوسے کے معنی میں بھی آتا ہے، گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اب اس ظنوں کے فاعل 3 طرح کے اس میں قول ہیں۔ ظنوں کے فاعل کے متعلق کہ یہ گمان کنہوں نے کیا، ظنوں انہوں نے گمان کیا، یہ گمان کرنے والے کون ہیں؟ اس میں 3 طرح کے قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کفار ہیں، یعنی ان کی قوم کے کفار نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو سمود کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو، اور عاد کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظنوں کے فاعل کے متعلق 3 قول ہیں کہ یہ گمان کرنے والے کون ہیں، کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، یہ کون تھے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ کفار ہیں، پیغمبر کی کافر قوم نے یقین کر لیا کہ رسولوں نے ہم سے جو کہا تھا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم سے جو کہا گیا تھا وہ جھوٹ کہا گیا تھا، کوئی عذاب وغیرہ نہیں آنے والا، کوئی عذاب نہیں آنے والا ہمارے کفر اور ہماری انکار اور ہمارے نافرمانی کرنے کے نتیجے میں۔ تو اس وقت جو ہے ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، مطلب ایمان والے اور رسول کو بچا لیا گیا، اور کفار کو اور منکروں اور بے ایمانوں اور نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ معنی مفسر قرآن جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ تھا پہلا قول، انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اس متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ ظنوں کے فاعل اہل ایمان ہیں، مومن لوگ، ایمان والے، یعنی رسول کفار کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور مومنوں کو بھی وسوسے ہونے لگے کہ شاید کفار پر عذاب آنے کی بات ان سے جھوٹ ہی کہی گئی تھی۔ یہ معنی، یہ وسوسہ پیدا ہونا، یہ گمان ہونا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ وسوسے کا یا گمان کا آنا یہ ایمان باللہ کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث 2528 میں، مسلم کی حدیث 127 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر کر لیا ہے جن کا وسوسہ ان کے سینے ڈالیں، جن کا وسوسہ ان کے سینے ڈالیں، یعنی دل میں وسوسہ، گمان کا ہونا، وسوسے کا پیدا ہونا، اللہ نے اس پر نہیں پکڑنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر نہیں پکڑنا جب تک کہ وہ منہ سے بولے نہیں اور ہاتھ پیر وغیرہ سے عمل نہ کریں۔ تو مومنوں کو وسوسہ پیدا ہوا، گمان ہوا کہ کفار پر عذاب آنے کی باتیں ان سے جھوٹ کہی گئی تھیں، اور یہ کہ پھر یکا یک اللہ کا عذاب آیا، مومنوں کی مدد ہوئی اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہاں اس بات کے سلسلے میں کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، اس سلسلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ جب عذاب کے وعدے کو دیر لگی، جب عذاب کے آنے میں دیر ہوئی، وہ لیٹ ہوا، کیونکہ عذاب تبھی آنا ہے نا جب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہتا ہے تو تبھی عذاب پڑتا ہے۔ تو جب عذاب کے وعدے کو دیر لگی، یہاں تک کہ رسول نا امید ہونے لگے کہ شاید ہماری زندگی میں یہ کافر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمارے بعد ان کی ہلاکت ہو، تو پھر یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا، کافر ہلاک کر دیے گئے، پیغمبر اور مومنوں کو بچا لیا گیا۔ اور اس خیال سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، ہاں یہ جانتا ہو کہ یہ جو مجھے خیال آ رہا ہے، گمان ہو رہا ہے، وسوسہ ہو رہا ہے، یہ ہے بد، یہ ہے برا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایمان والوں اور رسولوں کے متعلق فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ البقرہ آیت 214۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی، سخت ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی؟ اب تو ہم جھنجھوڑ دیے گئے، ہم پریشان کر دیے گئے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اب یہاں یہ کہ ایک لمبی آزمائشیں ہوئیں اور لمبی مدت صبر کرنا پڑا، اور ان کے صبر کا پیمانہ باہر انڈلنے کو آ پہنچا۔ صبر کا پیمانہ وہ گلاس برتن سے باہر آنے کو لگا، تو اب اللہ کی مدد آئی اور مومنوں کو اور پیغمبر کو بچا لیا گیا، بقایا کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ہمارا عذاب کافروں سے ہٹایا نہیں جاتا، مطلب عذاب میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی، دیر ہے اندھیر کوئی نہیں ہے۔ عذاب آنے میں دیر ہو رہی ہے تو دھوکہ مت کھاؤ، عذاب آ رہا ہے تو اللہ ان بے ایمانوں کو ڈھیل دے رہا ہے، عذاب آئے گا ضرور آئے گا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کافروں کا ہلاک ہونا یہ پکا ہے، یہ سچا ہے۔ مطلب یہ صرف زبانی کلامی ڈراوا نہیں ہے،
جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر آتا ہے، اور جب آتا ہے تو کافروں کو ہلاک کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے بیان میں عقلوں والوں کے لیے ایک عبرت ہے، یعنی اس قصے کے اندر اور قرآن مجید کے واقعات کے اندر، گزشتہ قوم کے واقعات کے اندر، پیچھے یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا قصہ گزرا، ان تمام واقعات کے اندر ایک عبرت ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ جو کافر بے ایمان ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں، جو مومن اور ایماندار ہیں وہ مصائب اور مشکلات میں ثابت قدم رہیں۔ کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آخر تک وہ اپنے پاؤں جمائے رکھے، انہوں نے ثابت قدم رہے۔ بالآخر اللہ نے اپنے پیغمبر کو سرخرو فرمایا، کامیاب اور کامران فرمایا، دنیا اور آخرت کی ترقیوں سے اور قدر و منزلت سے سرفراز فرمایا۔ تو قرآن پاک کی آیات و واقعات اور یہ قصے، یہ محض گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ پہلی آسمانی کتابوں کی صحیح باتوں کی تصدیق ہے، اور قرآن کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ جو اس کو اختیار کرنا چاہے، جو ہدایت کو تلاش کرنا چاہے، جو ہدایت کا شوق رکھنے والا ہو، ہدایت کا متلاشی ہو، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو قرآن کو لے لے، قرآن کو لے لے تو قرآن مومنین کے لیے سراپا رحمت بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے اس مشورہ دینے والے کو کہ جس نے ترجمہ تفسیر کے اس کٹھن اور مشکل کام کو شروع کرنے کا مشورہ دیا اور اصرار کیا، اور اللہ تعالی ہماری یہ محنت اور کوشش قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار اس کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا میں آخرت کے اندر دے، اور میرے دوستوں کو، محبین کو، معاونین کو اور میرے ایڈمنوں کو، اور اللہ تعالی ہمیں مل جل کر سوشل میڈیا پر اور دنیا کے ان جدید ترین سسٹموں میں ہر ایک سٹیج پر، ہر ایک موقع محل پر، ہر ایک پوائنٹ پر کتاب و سنت کی آواز کو، قرآن کی آواز کو سب آوازوں پر بلند کرنے، اور قرآن کی آواز کو اور قرآن کے پیغام کو ہر جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب الرحمن اس بدلے ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمارے مصائب اور مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے، میرے مرنے کے بعد بھی اور میرے جیتے جی بھی۔ اللہ اس محنت، کوشش، کاوش کو قبول فرمائے، میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے انسانیت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک مجھے پڑھانے والے، مجھے سکھانے والے، مجھے بتانے والے، میری تربیت کرنے والے، مجھے قرآن پڑھانے والے، مجھے قرآن سکھانے والے، میرے تمام اساتذہ کو، مومنین و مسلمین کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے اساتذہ کے لیے علم کو پھیلانے اور علم کے سیکھنے میں ان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔